السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سلمان رشدی ملعون، جسے اگر کوئی مسلمان دیکھتا بھی ہے تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اگر کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تو مکمل تحقیق کے بعد یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ 1947 کی دہائی کے اندر یہ ممبئی کے اندر پیدا ہوا۔ اس کا باپ انیس احمد رشدی کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکیل بنا، اور اسی طرح بعد میں اس کو انڈین سول سروس سے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے جعلی کاغذات کے بلبوتے پر اس جاب کو حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سلمان رشدی ملعون، جو کہ انڈین رائٹر تھا، اس نے ایک ناول گرامرز جو کہ بری طرح ناکام ہوا، اور اس کے بعد مڈ نائٹ چلڈرن جو کہ مشہور ہوا اور جس سے اس کو کافی سارا پیسہ اور شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا وار مسلمانوں کے عقائد پر کر کے ان کے دلوں میں نفرت اور دکھ پیدا کر دیا، اور اس نے ایک ناول دا سٹینک ورسز یعنی کہ شیطانی آیات کے نام سے لکھ کر ایک انتشار پیدا کر دیا، اور اسی میں 1988 کے اندر آیت اللہ خمینی جو ایران کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور اس پر $3 ملین یعنی جو پاکستانی 1 ارب کے قریب بنتا ہے، اس کی موت کی قیمت لگا دی۔ جب سلمان رشدی ملعون کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو یہ باہر کے ممالک میں چلا گیا اور اس کو یورپین ممالک نے پناہ دی، اور اسی طرح 2007 کے اندر انگلینڈ نے اس کو ایوارڈ سے نوازا۔ ان 35 سالوں کے اندر اس کی کتاب جو کہ 547 صفحوں پر مشتمل تھی اور اس کے 140 سے زیادہ ترجمے ہو چکے تھے، اور مسلمان ممالک کے اندر اس کتاب پر پابندی تھی۔ سلمان رشدی ملعون نے اپنی کتاب دا سٹینک ورسز کے اندر سورۃ نجم اور سورۃ الحج کی آیات کا غلط مطلب لے کر اس کے اندر قرآن کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات، خانہ کعبہ اور صحابہ کرام اور اس کے علاوہ دیگر گستاخیاں کی۔ جب اسی طرح 35 سال گزر گئے اور اس کو قتل کرنے کے لیے کتنے مسلمانوں نے کوشش کی اور جن میں سے کوئی کامیاب نہ ہوا، تو بالآخر ہادی مہتر، جو اس کی عمر 24 سال اور نیو جرسی کے ایک شہر میں رہتا تھا، جس کے والدین لبنان کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہادی مہتر کی پیدائش انگلینڈ کے اندر ہی ہوئی اور اس کا آخری پتہ جو ملا تھا وہ نیو جرسی کے شہر کا ہی تھا۔ ہادی نے 2022 12 اگست جمعے کے دن 11 بجے نیو یارک کے ایک شوکاتہ تقریب جس میں سلمان رشدی نے خطاب کرنا تھا، خطاب کے دوران اس پر تیزی سے چھرے کے وار کیے، جس سے اس کی آنکھ اور جگر پر شدید زخم آئے، اور اسی دوران ہادی مہتر کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سلمان رشدی ملعون 2 دن تک موت کی کشمکش کے اندر ہاسپٹل کے اندر زندہ رہا اور پھر جہنم واصل ہو گیا۔ ہادی مہتر سے جب اس کے بارے میں نیو یارک والوں نے انٹرویو لیا تو اس نے اس کے بارے میں بتایا کہ میں نے صرف اس کتاب کے 2 اوراق پڑھے، جس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں اس شخص کو ضرور قتل کروں گا۔ ہادی مہتر ابھی بھی قانون کی حراست کے اندر ہے۔ اس کے بارے میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے متعلق کوئی اہم خبر ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ انہی حالات کے اندر پاکستان کے اندر سابقہ پرائم منسٹر عمران خان نے سوشل میڈیا کے اوپر اس حملے کی مذمت کی اور یہ کہا کہ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لینا غلط ہے۔ عمران خان نے اس کے متعلق یہ بھی کہا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو تب ان کے دور میں سیالکوٹ کے اندر سری لنکا کے ایک مینیجر کو گستاخی کے معاملے کے اندر جب جلا دیا گیا اور اس کی لاش کو بری طریقے سے مسل دیا گیا، تب ان کو پوری دنیا کے اندر سے کالز آئیں اور مسلمانوں کا امیج خراب ہو۔ میرے جو سلمان رشدی کے ویوز ہیں وہ برقع کے داد کے انٹرویو کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں۔ واحد پاکستان کا لیڈر، باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب میں اس کی بڑی سپورٹ تھی۔ تو میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں اس سے، اور اس انٹرویو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے 1.5 ارب مسلمانوں کی اس سے توہین کی۔ میں نے بڑا واضح ہے، اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے، اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو الاؤ کر دیں گے
اجازت دے دیں گے جو سری لنکا کے اندر انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہی اس نے کیا ہے توہین اور ساروں نے پکڑے چلا دیا اس کو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کو کتنا نقصان ہوا. میں پرائم منسٹر تھا, باہر کے لیڈرز کی کالز آئے مجھے, جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے کیس لکھا گیا. سو اس لیے جس وقت آپ وہ انڈورس کرتے ہیں نا, آپ دروازے کھول دیتے ہیں. کہیں بھی جا کے کوئی فیصلہ کرے جی فائدہ توہین کیا اس کو مار دیں. اس کے میں صرف پروسیجر کے پوائنٹ تھا. سلمان رشدی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا. میرے بڑے اس کے اوپر کلیئر ویوز ہیں. میں اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب ہم نہیں جانا چاہتے جدھر یہ فتنہ, جس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہوئے اس سے تکلیف پہنچائی. خان صاحب اگر آپ اسی طرح وہی عمران خان جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے انڈیا کے اندر ایک تقریب میں اس لیے جانے سے صرف اپنے آپ کو روکا کہ وہاں سلمان رشدی آ رہا تھا. بتائیں کہ یہ سلمان رشدی صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے باؤنسروں سے ڈر کے بھاگ گیا, آپ کسی کانفرنس میں جانے والے تھے دلی میں, کیا چکر ہے؟ اصل میں انڈیا ٹوڈے نے مجھے کی نوٹ سپیکر بلایا تھا. انہوں نے کانفرنس تھی جو میری سیٹرڈے کو جو کنکلوژن تھی میری کی نوٹ سپیچ تھی. اب میں جا نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بڑی لمبی فلائٹ تھی دبئی سے پہنچنے کے لیے, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. تو میں آخر میں انہوں نے کہا ہم جہاز بھیج دیتے ہیں تمہارے لیے, مجھے بلانے کے لیے. تو انہوں نے وہ میں مان گیا. تو میں نے صحیح طرح خیر ہم نے, کیونکہ میں جا ہی نہیں رہا تھا پہلے, میں نے اسٹڈی نہیں کی اور کون ہے. تو میں نے اخبار میں مجھے کوئی 3-4 دن پہلے خبر پڑی کہ سلمان رشدی بھی آ رہے ہیں. جب مجھے پتا چلا کہ سلمان رشدی بھی اس کانفرنس پہ آیا, حالانکہ میرے سیشن میں نہیں تھے, تو میں نے ان پروٹیسٹ اس لیے میں نے نکل گیا اس کانفرنس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان رشدی نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ جو مسلمان دنیا کو دکھ پہنچایا ہے, میں وہ کسی کانفرنس میں نہیں شرکت کر سکتا جدھر وہ ہے, تو میں نے کینسل کر دیا. ہادی مہتر کا قانون کو ہاتھ میں لے کر سلمان رشدی کو قتل کرنا اور اس قتل کی پاکستان کے اندر سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کا مزاحمت کرنا کیا ٹھیک تھا؟ اور اسی طرح جب باہر کے ممالک کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے اور وہاں کی عدالتیں انصاف نہیں دیتی, اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو جب اس کو بھی قانون اور قرآن و حدیث کے مطابق سزا نہیں دی جاتی, تو کوئی بھی مسلمان اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھتا اور قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ اور کیا ان معاملات سے باہر کے ممالک اور کچھ دنوں کے بعد کوئی نیا گستاخ سامنے رونما ہوتا ہے, کیا وہ اس سے ڈر جائیں گے؟ کیا ان معاملات سے مسلمانوں کی بدنامی جو کہ سلمان رشدی کے معاملات پر بھی ہو رہی ہے, کیا وہ کسی حد تک قابو میں آئے گی؟ اسی موضوع پر آگے کچھ دنوں کے بعد ایک ویڈیو گستاخ رسول کی سزا کیا قتل ہے, انشاءاللہ اس کے اندر تمام موقف کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے, ہمارے دین اسلام کی حفاظت کرنے اور گستاخوں سے ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.